اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت نیو یارک امریکہ بروکلن پیلس میں ہوں اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی پہ جو ظلم و جبر ہونے جا رہا ہے، آج ایک شہادت بھی ہوئی ہے۔ اس کا ہم دلی دکھ ہوا ہے اس نوجوان کا جس کو فورسز نے ہلاک کیا ہے، اور لوگوں پہ جو ظلم و جبر ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی جو عوامی ایکشن کمیٹی یا لوگوں کی جو تحریک ہے یہ بیسیکلی بنیادی حقوق کی تحریک ہے، وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی علاقے کے خلاف نہیں ہے، کسی قوم کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان پہ جو یہ ظلم و جبر ہے اس پہ جو اوورسیز ہیں ان میں بڑی تفتیش پائی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں بسنے والے کشمیری، پاکستانی اور ہر وہ انسان جو ریاست کے لوگوں کے لیے درد دل رکھتا ہے اس کو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بالکل بند ہے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا بہت مشکلات میں ہیں، اور ان کے گھروں میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو عام لوگ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم کشمیر میں سنتے تھے بچپن میں کہ وہاں پہ جو آرمی ہے وہ اس طرح کا ظلم و جبر کرتی ہے، تو آج یہ سچویشن آزاد کشمیر میں بھی ہو گئی ہے، اور یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ ہم جس ملک کے لیے 70 سال سے جو ملک ہماری آزادی کا محافظ تھا وہی ملک ہماری اب بنیادی حقوق پہ ہمیں جو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے، اور نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، اور نوجوانوں کو گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال بھی جب عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے تو وہ ایک دکھ کا لمحہ تھا، اور آج وہی جو روش ہے وہ اپنائی جا رہی ہے سیکورٹی اداروں کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے، اور کشمیر کی جو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، جو سو کالڈ حکومت ہے جو لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے آج یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اکرام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں، اور اس کے بعد پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ جو اجلاس ہے، اس پہ 2 منٹ بات کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اگلا لائے عمل اختیار کریں گے، کیونکہ یہ وقت اس وقت سب سے جو ضرورت ہے، جو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو لوگ ریاست کے اندر ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، وہ تو آپ اپنی آواز بھی نہیں بلند کر سکتے۔ وہ اس وقت آئی ڈونٹ نو کیا صورتحال ہوگی، یہ تو جب انٹرنیٹ چلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ وہ کیا صورتحال ہے۔ ویسے یہ جو 9 جون کی جو کال تھی اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، لوگوں پہ ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑی جو اوورسیز کشمیری ہیں دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے لیے بڑا یہ سرپرائز ہے، اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو میں تمام شرکا سے کہوں گا کہ وہ 1 منٹ آ کے گفتگو کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ سوالات جب ہوں گے تو وہ پروفیسر سے پوچھیں گے، تو اس سارے معاملے پہ ہم لائے عمل آج کا اعلامیہ پھر جاری کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو یہاں کے کونسلیٹ ہیں جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم جو اگلا لائے عمل ہے وہ اختیار کریں گے۔ خالد مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جتنے مہمان آئے ہیں میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ٹائم ہے
یہ ہمیں اس وقت ہمیں جاگنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کس طرح ساتھ ہیں, زندہ ساتھ ہیں یا مردہ ساتھ ہیں. ہمیں ایک کشمیری قوم زندہ انسان کی مانند ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. جو ہمارے بھائی اس وقت آزاد کشمیر میں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. چاہے ہمیں یونائٹڈ نیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا پڑے یا پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے. کسی چیز کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. عوامی ایکشن جوائنٹ کمیٹی جو ہے نا, ایک تحریک کا نام ہے. ہر وہ فرد جو حق کا ساتھ دے رہا ہے وہ اس کو آپ عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, جو فرعون تھا اس نے بھی اپنی عوام پر ظلم کیا تھا. وہی سچویشن ہماری آزاد کشمیر کی ہے. جو ہمارے اپنے ہیں, جو ہمارے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈنگر نہ کہے, ہمیں کوئی فلانا لقب نہ دے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس لقب سے پکاروں. آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو غریب عوام ہے, کیا غریب عوام اس کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے اچھا کام کیا. آپ نے 47 سے لے کر جس کی حکومت آئی ہے, جو بھی جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لے کر اپنی نسل میں وہ ٹرانسفر کیے. کسی دوسرے کو انہوں نے موقع نہیں دیا. انہیں کہا کہ جو کچھ ہے وہ ہماری جیب میں آئے. ایک منسٹر بنتا ہے, اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے کتنے ملازم ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹا سا ہمارا ایک خطہ ہے 53 MLA, چلو ڈنگر نہ کہیں, MLA میں کہتا ہوں, 53 اس پر مسلط ہیں. وہ پیسہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کم کریں, ان کی تعداد کو کم کریں. وہ جو پیسہ ہے وہ عوام پر خرچ کیا جائے, عوام کی بنیادی سہولت جو ہے اس پر صرف کیا جائے. بنیادی سہولت میں کیا ہے, اچھے اسکول ہونے چاہیے, اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے, اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اگر ہم سے کوئی ادھر بیمار ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, اس کو اسلام آباد لے جاؤ. اگر یہ اتنے مخلص تھے اپنے ملک کے لیے تو کچھ کام کرتے. آج دیکھیں کتنے مثالیں ہمارے آزاد کشمیر میں لوگ اوورسیز جو ہے نا وہ اپنے پیسوں سے فلائی کام کر رہے ہیں. میرے پر جو ہے ہاسپٹل جو بنے جا رہا ہے, چودھری اختر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, وہ بھی آپ سبھی کا پیسہ اس میں ہے. آزاد کشمیر میں پہلا برن سینٹر کوٹلی میں بنا ریسنٹلی, اس کا افتتاح ہوا, وہ بھی آپ کے پیسوں سے. انہوں نے کیا کیا, پھر ان کو ڈنگر نہ کہیں تو کیا کہیں. اس وجہ سے آج کا پروگرام آپ سبھی جو مہمان ہیں ان کے اتفاق کی رائے سے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا کہ ہم نے اگلا جو ہمارا رائے عمل ہے کیا کرنا ہے. بہت دکھ کی بات ہے کہ جو ہمارا جس کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں, اس نے 14,000 اپنے کوئی رینجر باقی پولیس افیسر وہ نیت کشمیریوں کو 9 مئی کا واقعہ بنانے کے لیے انہیں بھیجے. 14 تو بھیج دیے, 10 ریزرو ہیں. آزاد کشمیر کے بھی 7,000 کے قریب ہیں. ابھی 9 جون ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تو آج انہوں نے پہلے شہید کر دیا. انہیں خلاف وفی نہیں ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے جان نہیں دینی. کشمیریوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, وہ تو اپنے حق اپنے جو وہ ڈنگر ہیں ان سے مانگ رہے. تو آپ اپنی فورسز ادھر بھیج کر کیا دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں. ظالم ہے جس وقت جو مظلوم کی نا, جس وقت وہ سے بری پا جاتی ہے نا تو اس کو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے 9 مئی جو واقعہ ہے خود کر کے دوسرے پر الزام دے دیا. اب انہوں نے وہی کام کرنا. اگر انہوں نے وہی کام کرنا, انہیں کشمیریوں کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. پچھلے سال بھی گئے تھے نا ادھر, ابھی بھی درختوں کے اوپر ان کی شرطیں ادھری ہیں, انڈر ویئر ادھری ہیں.
کشمیری اب جاگ آئے، بہت انہیں ظلم جو برداشت کرنا تھا وہ کر لیا، ایک چیز کی حد ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا. آپ ہمارے لیے آ رہے ہیں، اگر اتنے دور سے آ رہے ہیں ہم پر ظلم کریں تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پھول چاور کریں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کانسلیٹ کے سامنے ہنگر اسٹرائک کرنی پڑی، ادھر کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ظالم ہے، انہیں مظلوم کشمیریوں کو پچھلے سال بھی شہید کیا ہے، اب آج ایک اور شہادت ہوئی ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے. پھر یہ کہیں گے نہیں وہ ہمارے ساتھ ہم مذاکرات کریں. اس سے بہتر ہے حکومت پاکستان جو امبیسی کے ادھر اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نہ پتہ چلے تو یہ سٹاپ کریں، وہ جو فورسز بھیجی ہیں انہیں واپس بلا لیں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، جتنے مہمان ہیں ان کا دل کی خاک ریو سے مشکور ہوں کہ یہ پروگرام اصل میں 2 دن ہی ہوئے جو فائنل ہوا. ہم نے سوچا کہ جون سے پہلے ہم جو کشمیری ہمارے ادھر اس وقت اتنی گرمی میں اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جو تھکاوٹ، جو آپ کی جتنی پریشانیاں وہ ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جانی مالی جو بھی مدد ہو، ہمیں جو بھی اگلا سٹیپ کرنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو صاحب یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ آج ایک دفعہ پھر یہ پاکستانی قونصلیٹ ہے اس کے سامنے جائیں گے. اگر یہ فورسز اور اگر یہ پاکستان کے جو نام نہاد لیڈر ہیں، اگر وہ یہ بات سمجھیں کہ کشمیری کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، جس طرح کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی مظلوم ہیں، لیکن انہوں نے گزشتہ 70 سالوں سے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں جو آپ برداشت سے باہر ہو گئی ہیں. تو اس لیے کشمیری قوم باہر نکلی ہے، وہ جائز حقوق کے لیے نکلی ہے، وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ہم جا کے یہاں پہ جو ہمارے پاکستان کا جو سفارتخانہ ہے اس کے سامنے جا کے احتجاج کریں، قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کریں، لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ لوگ باہر آئیں. اور جب لاسٹ ایئر ہم وہاں پہ احتجاج کے لیے گئے، کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ ان کے خلاف کیوں، لیکن آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے، ان سے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا پڑے اور دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، لیکن آپ وہ کام نہیں نہ کریں جس وجہ سے بدنامی آپ کی ہو. اس کے بعد میں صوفی نذیر صاحب سے گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تو آپ نے کر دی. میرے جو ہے ذاتی طور پہ تو یہی ہے گزارش کے جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، آزادی کشمیر کے لوگ ہیں، نوجوان مجبور ہیں، تو مس کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے. فورس سے جتنی مرضی لے جائیں، جب انسان ذہنی طور پہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا بہت مشکل ہے. تو ہماری یہی تجویز ہے، طاقتور جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، اشرافیہ ہے، جو جس کا بھی کوئی بھی رول ہے، سب کو پتہ ہے، تو وہ انہیں ہوش کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر اور بلتستان کی جو صورتحال نہیں ہے جو پاکستان کی پانی سر سے اوپر گزر گیا تو پھر پاکستان گیا. جتنی مرضی فورسز لے ہیں، ابھی یہ تحریک جب تک آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اپروو پر تسلیم نہیں کرتے، یہ تحریک جاری رہے گی. جتنی مرضی شرطیں آپ کر لیں، اور ہم یہاں نیویارک میں چلو جتنے بھی ہیں زیادہ نہیں تو میں اپنی طرف سے تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی طریقہ لایا ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ جو آزاد کشمیر میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں تو حقوق بیسک تو یہی مسئلہ یہی ہے کہ اوور پاکستان آزاد کشمیر میں جو جس کا حق ہے اسے نہیں دیا جاتا تو پھر لوگ کب تک صبر کریں گے. تو ابھی بھی وقت ہے. ابھی میرے خیال میں اگر ذمہ داران یہاں جو ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں
یا پاکستان میں اگر ابھی بھی جا گئے تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے. اگر نہیں تو پھر میرے خیال میں بعد میں فائدہ نہیں ہے تھوڑا آگے ہو. مجھے تو بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں جو ان کا اسٹائل ہے نا، طاقت کے منہ کو بھی طرح کے کچلتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارا یہاں سے نیو یارک سے یہی میسج ہے کہ وہ اس کے ناخن لیں تو ان کے غیر تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، سارا کچھ خود نہ رکھ کریں. جو شرافیہ ہے پاکستان کی ہے، کشمیر کی ہے، انہیں نا وظیفہ فوروں کو نہ نوازیں. عام بندے کو ریلیف ملے تو لوگوں کی داد رسی ہو، میرٹ ہو، ان کے کوئی غیر مطالبہ نہیں ہے. ہم بھرپور جو ہے نا مطالبات کی حمایت میں اپنے جانی مالی جہاں تک بھی ہم سے ہو سکا جب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. کوئی ہم کسی کے خلاف نہیں، اپنا حق کے لیے آواز اٹھانا جو ظلم ہے تو یہ ظلم ہم کرتے رہیں گے. چاہے جو مرضی آپ دفعہ لگانا چاہتے ہیں یہ گانے الٹا لٹکانا چاہتے ہیں، جو ظلم آدمی ہے تمہارے کتنے ظلم آدمی. میرے خیال میں ابھی تک آپ کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں. 1 سال ہو گیا، پچھلی دفعہ میں وہیں تھا، میرپور میں ہی تھا. آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، میں نے زمین پر دیکھا ہے کہ میری بھی 60 سال عمر ہو گیا. اتنی بیداری کسی بھی مداحرے میں نہیں، کبھی کسی تحریک میں اتنی نہیں. تو ابھی ان کے جو طوطے جو پرندے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں، انہیں صحیح رپورٹیں اوپر نہیں دے رہے. وہ تو ان کا رابطہ جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ صحیح رپورٹیں نہیں دے رہے ہیں. انگریزوں کی طرح 500 کو 5-6 بھیج دیتے ہیں. ایک بھی جو ہے نا کھوکھا محلے کا، گلی محلے کا بھی کھلا نہیں تھا. اتنی کامیاب ہڑتال تھی، کوئی فورس نہیں، لوگوں نے اپنے دل سے کہا. یہ اس لیے میں زیادہ متفکر ہوں، زیادہ پریشان ہوں کہ انہیں اب سمجھ جانا چاہیے کہ لوگ بالکل غیر قومی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. آپ نے جو چکر چلایا ہوا ہے 70 سال سے، جھنڈیاں گاڑیاں یہ وہ یہ وہ اپنے معاملات جاری رکھیں. ٹھیک ہے، کم از کم اس حالات کی نزاکت کو تو سمجھیں. وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے جو کچھ چلانا ہے چلائیں. ہم ان کی جائز مطالبات ہیں، ہماری یہی یہاں سے مطالبہ ہے یہاں کشمیری پاکستانی کمیونٹی کو گروپ نیو یارک میں. تو ابھی وقت ہے اس حالات کی سنجیدگی کو سمجھیں. زیادہ لمبی بات ہے ہمارے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے. باقی جو یہاں اپنی کمیونٹی جو فیصلہ کرے گی یونٹوں کے سامنے ہے یا کسی ذمہ دار کے آیا، ہمیں پتہ ہی ہے اللہ سے بات ہے کہ لوگوں میں کم غصہ ادھر بھی اتنا نہیں ہے جتنا آزاد کشمیر میں. اگر نہ نوٹ کریں یا ادھر سے بھی میسج نہ دیں تو پھر وہی ہے خوشامد والی بات ہے. صحیح رپورٹنگ ہو نا تو میرے خیال میں آدھا مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ رپورٹنگ فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہی نہیں ہیں. چاہے کچھ نہیں ہے. نہیں ہم ایک بات جیسے وہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ ایسا جو بلوچستان نے ایک ایسا جو بھی مارا، یہ کامن سینس ہے. ایسے ملک چلتے ہیں لوگ یہی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ بیویوں کو بھی یہ ہمارا نقصان ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہے. تو ہماری ہی فورسز ہیں دانا کھاتا انہیں کوئی نقصان ہو، ہمارے لوگوں کو کوئی وہ کوئی دشمن تو نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ابھی بھی بیٹھے ہیں تو اچھے طریقے سے جب عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جب تک تسلیم نہیں کیے جاتے ہم ان کے ساتھ مکمل تعلیمات ہمارے باقی جو آپ فیصلہ کریں گے آپ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. السلام علیکم. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آج ہم کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس میں مزید تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اور خالد صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں یہ قابل غور ہے. اور ہم جتنے بھی آج اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں، اور اگر ان کے مطابق جائز ہے پھر ہم کھل کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے غلط ہے تو پھر تو غلط ہوئی. اگر آپ سامنے صحیح ہے پھر آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کھل کے ساتھ دیں ان کا. اور آزادی تو ہر بندے کا حق ہوتا ہے، مطالبات بھی ہمارے جائز ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے. اس میں میرے خیال میں سبھی کام کرے گا اور انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے.
اور جدوجہد بھی کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے اتنا زیادہ ان کے ساتھ ہو کے ان کا ساتھ دیں، ان کا کریں۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو یونائٹڈ نیشن بھی جانا پڑے، کونسلیٹ کے سامنے بھی جانا پڑے، تو میرے خیال میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خالی ارادہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جانا چاہیے، ہمارے جائز حقوق ہیں، اور اپنے حقوق کی خاطر ہمیں ضرور فائٹ کرنا چاہیے، ضرور لڑنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے، اور انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے وہاں پہ یہ جو قتل غارت ہے نا، یہ بڑی بھیانک صورتحال وہاں پہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہ ہمیں احتجاج کی بھی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانوں کا قتل تو کسی بھی معاشرے میں جائز نہیں ہے۔ آپ انسان اگر آپ سے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں، اور وہ مانگ بھی صرف آزاد کشمیر کی اسمبلی کے جو 53 کا ٹولہ ہے ان سے حقوق مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ عیاشیاں کرتے ہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو لوگوں کی بنیادی ضرورتوں پہ خرچ ہونے والا پیسہ ہے وہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کو ختم کرنا ہے۔ 12 سیٹیں جو پاکستان میں جو مقیم مہاجرین کے نام پہ جو 300-400 ووٹ 2000 ووٹ لے کے وہاں پہ آتے ہیں، وہاں ووٹ بھی کوئی نہیں ڈالتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ جتنے جو سو کارڈ حکمران ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں یہ کیسے کھیل کھیلتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ یہ پیسے خود بھی ہڑپ کرتے ہیں، اور یہ جو 53 کا ٹولہ اس کو بھی کھل دیتے ہیں کہ آپ بھی جی بھر کی کرپشن کریں، اور پھر یہ پیسہ رائے بند اور کراچی میں جاتا ہے، لاڑکانہ میں جاتا ہے۔ یہ پیسہ یہ آپ کے بچوں کا پیسہ جو آپ کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، جو وہاں پہ اسپتالوں پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ پیسہ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور آج یہ کشمیری باشعور عوام سمجھ چکی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ان کے گربان پکڑیں اور ان کو وہاں سے کھینچ کے نکالیں کہ ہمارے بچوں کا پیسہ آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں رائے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے عنایتی قابلیت جو کچھ ہمارے جسے 100 کا آزاد کشمیر کہتے ہیں، مانتے ہیں آزاد کشمیر مانتے یہ روایتی آزادی ہے، اور یہ مفادات کی آزادی تھی چند لوگوں کے لیے، نہ کہ کشمیری قوم کے لیے۔ اور انہی کے خاندان آج تک 1947 سے لے کے آج تک اس کشمیر کو دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹ بھی رہے ہیں، اور ان کے جو دوست احباب ہیں جو پاکستان میں ہیں یا کسی اور جگہ ہے ان کو وہ نواز دیں۔ تو انتہائی دکھ کی بات ہے، پچھلے سال انہوں نے درجن سے زیادہ ہمارے کشمیری بچوں کی لاشیں نے دی، شہید کیا۔ مانگ کیا رہا ہے کشمیر؟ بات تو وہی یہ ہے، چھوٹے چھوٹے روڑے ہیں، تو کسی کا کالج کا مسئلہ ہے، تو MRI مشین نہیں ہے، یہ کچھ ہے۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایک MLA کو، ایک منسٹر کو جو وہ فنڈ دیتے ہیں 1 سال کا، وہ لگائے جائیں تو یہ سارا معاملہ حل ہوگا، پراپر طریقے سے دیانتداری سے لگائے جائیں۔ دوسری بات، وہ جو 12 سیٹیں ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ 12 سیٹیں 1974 سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے میرا تعلق چونکہ میں ایک ایسی جگہ سے اتراکھنڈ سے ہوں، سرمتی میں ہے، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، نہ پاکستان آرمی کے خلاف۔ ہماری میری نسل کے اور میرے وہاں اتراکھنڈ کے رہنے والے اور یعنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 65% لوگ آرمی میں، سپاہی سے لے کے جرنیل تک، سپاہی سے لے کے جرنیل تک، سپاہی سے لے کے جرنیل تک۔ تو اگر ہم مخالف ہوں تو اس آرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم مخالف نہیں ہیں۔ میں آج بھی جیسے نذیر صاحب نے بات کی، خالد صاحب نے بات کی، ابھی پروفیسر صاحب بات کریں، میں ان کے تھوڑا سب سے چونکہ ہمارے استاد موجود ہیں، یہ کشمیر کے اوپر بڑا ان کا وہ فوکس ہے، اور یہ بڑا اس پہ
مطلب ایک نظر رکھتے ہیں اور ان کے پاس بڑا نالج ہے کشمیر کے حوالے سے. میں بھی مہاجر ہوں, یہ بھی مہاجر ہے. میں تراڑ سے ہوں, یہ اس وقت میرپور سے ہے, اس سے پہلے جس جگہ سے بھی تھے کوئی رٹا ہے کوٹری ہے, یہ رجوری سے, ہم پیچھے شہر پنچ سے. میں ایک بات یہاں صرف یہ کہہ دوں, ایک تراڑ تھل کا ایک سپاہی 40 سال انڈین فوج کی کیب میں رہا, جس کی کوئی 20-22 سال اس وقت عمر تھی. اسے انہوں نے پکڑ لیا اور اسے انہوں نے کہا کہ تم بولو ہندوستان زندہ باد. اس نے کہا نہیں, پاکستان زندہ باد. ہندوستان کو زندہ باد نہیں کہا, اس نے ان کے قبضے میں ہے, اور انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی. جب اس کی زبان کاٹی, اس نے کٹی زبان سے دیوار کے اوپر لکھا پاکستان زندہ باد. یہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں, ہمارے عزیز و اقارب کو غدار کہہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آتا, ہمیں ایجنٹ کہہ رہے ہیں, اسٹا ایجنٹ کہہ رہے ہیں. ہماری جائیدادیں وہاں وہ چھوڑ کے اس کشمیر کی آزادی کے لیے ہم پاکستان کے اس طرف آئے, اپنے پیاروں کی مطلب قربانیاں دی. مجھے یاد ہے میری فیملی کے کچھ 60 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے جموں کٹھوا کے اندر. آپ کو پروفیسر پتہ ہی ہے وہاں, اس پورے قافلے میں ایک میری والدہ بچی تھی, ایک میرے نانا محترم بچے تھے, 2 لوگ اور بچے تھے پورے قافلے. تو ہم نے وہ قربانیاں کیوں دی؟ دنیا میں 2 بڑے جینوسائیڈ, ایک تو یہاں امریکہ کے اندر ہوا ہے جو شکاگو میں ہوا تھا, 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں شہید ہوئے تھے, اور ایک ہوا تھا جموں کٹھوا کے اندر, وہ بھی 3 لاکھ سے زیادہ تھا. 6 نومبر سے 9 نومبر تک قتل عام ہوتا رہا. یہ دریائے تبھی کئی مہینے خون سے جاتا رہا. وہاں کے جتنے درندے ہیں کچھ جنہیں بگیار کہتے ہیں, یہ انسانی گوشت, ان کو اس خون کا وہ لت لگ گئی تھی, چسکا پڑ گیا تھا, انسانوں پہ حملہ کرنا شروع ہو گئے تھے, وہ لاشیں کھا کر. تو ہمیں یہ غدار کہہ رہے ہیں یار. ہمارے کشمیری جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ نہ اقتدار مانگ رہی ہے ان سے, نہ ان سے پیسے مانگ رہی ہے, نہ ان سے دنیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بغیرت آپ نے کوئی رکشا ڈرائیور ہے جسے آزاد کشمیر کے تحصیل تو دور سی نہیں پتا کہ کتنے, وہ کشمیر کی تحریک آزادی کی بات کر رہا ہے. اگر یہی بات ہے تو ہم جو اوورسیز پاکستان کشمیر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں ہم کو تھوڑے تو نہیں ہیں بھائی. وہ ان کو اگر آپ بانٹ رہے ہیں یہ سیٹیں, تو برطانیہ میں, جرمنی میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں مہاجرین کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں جی. یہ بندر بانٹ ہے, یہ بند ہونا چاہیے. اور جو انہوں نے ابھی کیا ہے, درجن سے زیادہ لاشیں انہوں نے پچھلے سال دی ہیں, اور جو آج سن رہے ہیں کہ ایک بندہ انہوں نے آج شہید کر دی ہے. 9 تاریخ ابھی دور ہے, 9 مئی دور ہے, اور یہ 6 کو انہوں نے پہلے جو ہے سوری 9 جون وہ ابھی دور ہے. انہوں نے پہلے ہی انسان مارنا شروع کر دیا. کشمیریوں کو یہ ڈنگر سمجھتے ہیں, جانور سمجھتے ہیں, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ خدا کر کے پاکستان آرمی کو عزت ملی ہے ایک عرصے کے بعد. بہت وقت پہلے سے بیزت ہوتے آ رہے ہیں جتنے پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں. یہ بڑی مشکل سے ہی تو ابھی تھوڑا سا وہ ہندوستان کے ساتھ وہ ایک مطلب لائٹ سی جنگ ہوئی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. تو میں کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے, یہ چھوٹا سا جو پلیٹ فارم ہے, پلیز اس کو بچا دو. کشمیری آپ کے مخالف نہیں ہے, کشمیری پاکستان کے مخالف نہیں ہے, نہ پاکستانی فوج کے مخالف ہے. کشمیری اگر مخالف ہے تو ہندوستان کے مخالف ہے, اگر مخالف ہے تو ان غداروں کے مخالف ہے جو کشمیریوں کے حقوق پیدا کرتا ہے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے یہاں یونائٹڈ نیشن میں جانا پڑا, وہاں کریں گے, میں ساتھ ہوں, جو ہمارے باقی احباب ہیں ساتھ ہیں. واشنگٹن جانا پڑا, وہاں جائیں گے, جہاں آپ دوست کہیں گے ہم حاضر ہیں. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے جتنے بھی بزرگ مڑے بیٹھے ہیں نہ سارے میں شکریہ ادا کرنا کہ سارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اس کو بعد میرا ایک اعلان رہ گیا کہ اساں سارے اوورسی پاکستانی ہاں, انشاءاللہ میر پر آزاد کشمیر نے ایسا رہنے والے ہیں. یہ میسج ہے ہمارا سارے کا ہے
کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ اساں نہیں ہے. اساں نے بھن بھرا، اساں نے دوست یار، اساں نے میرپور آزاد کشمیر وچ رہنے والے، اساں ہر وقت انہاں داری اساں نظر ہونی ہے. اساں اورسی پاکستانی ہاں، اساں اورسی کشمیری ہاں، اساں بیرون ملک وچ ہاں. انشاءاللہ اساں نظر وہ ساری اپنے میرپور آزاد کشمیر پر ہے. جتنے بھی میرپور آزاد کشمیر نے اساں نے بھن بھرا انہاں کی اساں ہر وقت ٹی ویاں پہ تکڑے رہنے ہاں، موبائل پہ تکڑے رہنے ہاں. جہاں انہوں نے زیادتیاں ہونیاں انشاءاللہ اساں ہر وقت انہوں نے نال ہی ہاں. جے اساں کی انہوں نے نال ٹر رہے ہو اساں کی کوئی بھی اساں کی انشاءاللہ اللہ نے حکم کدے کوئی اپنے مہیٹن یا آگے پیچھے اساں کی جناب بڑیا اداریاں وچ اساں کی کدے ریلیاں کرنے توفیق ہوئی تو بھی انشاءاللہ اساں کرساں. تے اللہ تعالیٰ سارے کے اپنے حفظ و امان وچ رکھن تا اساں انشاءاللہ اپنے جتنے بھی بھن بھرا اساں سارے ایکشن کمیٹی نال آن گے. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی مسائل جی ایک ہی ہے، چاہے وہ پاکستانی قوم ہے چاہے وہ کشمیر کے ہیں. پاکستانی بھی اپنا حق مانگتے ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، جیسے ان کی ضروریات میں کیا ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، ہاسپٹل ہے، بچوں کی اچھی تعلیم ہے. یہی پاکستانی عوام کی بھی خواہش ہے، یہی کشمیری عوام کی. تو ایک پاکستانی عوام کے لیے میسج دوں گا، کل بھی ہم ایک تھے عوام اور آج بھی ہم ایک ہیں. ہمارے جو مطالبات ہیں وہ صرف ہماری جو اپنی کشمیر کی ہے، جو گورنمنٹ روٹ سے ہے. تو پاکستانی لوگوں سے بھی کہوں گا اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. وہ جتنے اوورسیز میں ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اوورسیز میں ہیں، آپ کی آواز بھی سنی جاتی ہے. تو آپ سب لوگ یونائٹڈ ہوں. تو جہاں پہ بھی آپ کے پاس اگر دیکھیں گے ایک دو دن میں اگر اس طرح کے یہ کام جاری رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو شہادت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ چیزیں ایک انسانیت سے گریو رکھتے ہیں. تو ہم ان کو یہی کہیں گے فوری طور پہ چیزیں بند کی جائیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم اگر امبیسی میں کہیں پہ بھی گئے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ 1 سال سے بچے سے لے کے تو 70-80 سال کے بڑھے کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ ادھر کریے بسترے ہر چیز ادھر لے کے جانی ہے تو ادھر رہنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹیم ہے اس کی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ ویسے یہی آپ نے فکر نہیں کرنی، جتنے بھی اوورسیز ہیں پوری دنیا میں سارے آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. اور میرے سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. نحن نصلي على رسول الكريم ونواز بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بزرگ مستعین من جذبے کشمیریت میں جذبہ ہے. اس کے بعد آج میں ایکشن کمیٹی کے ممبران کے خلاف اس سخت مظاہرہ کروں. یہاں ایکشن کمیٹی کے لوگ کشمیری ہمارے بھائی جو اپنے بیسک رائٹ کے لیے جو آواز اٹھا رہے تھے، نہ وہ گورنمنٹ پاکستان کے خلاف تھے نہ کسی ادارے کے خلاف تھے. پھر بھی ان کو جو آج جو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے اور عمر نذیر بھی زخمی ہے اور دوسرا نوجوان جو شہید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جگہ عطا فرمائے. ہم اس ایکشن کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں ایکشن کمیٹی کے بالکل شانے بشانے ہیں اور جتنے کشمیری ہیں ہم لوگ چاہے کونسلر کے سامنے پروٹیسٹ کرنا پڑے. Bismillahirrahmanirrahim. The reason is that we are here. We're not supposed to be here. It's a very sad day to sit here and see our brother and sister being murdered and killed in Kashmir. And I believe this shouldn't be happening, and why we get here to this point. What Kashmiris are asking for, just basic human right. Every human deserves a basic right that we were given by Constitution of Kashmir or Constitution of Pakistan or Constitution of any world. Basic right. Free to practice your religion, free speech, free to attend school, colleges, and those rights we don't have it because our leaders are corrupt. They're stealing every
penny, every dollar, or every rupees from innocent people. And I believe this should end very soon. This is the responsibility of government of Azad Kashmir. Actually, this is not a government. It's just a puppet government. They're just sitting there and just following the order of their master. And if you believe that Kashmir government is independent and make their own decision, they don't make their own decision. They got their decision from Islamabad and they just read from the paper and who's behind this? Is the people who sit in Islamabad, they are running the show, not the Kashmiri government. And I stand with Kashmiri brother and sister here. Here at United Nations or any forum that require my assistance or my help, and I'll be there. To member of Kashmir Action Committee in Kashmir, we're all with you. You're not asking for much. You're not asking for any help from them. You're only asking them to give them their rights, what their basic right. Roti, kapra, makan, ye bhutto ka bhi nara hai. Yehi Kashmiri awam bhi cha rahi hai ki hame kapde, makan aur roti mile. So these things are not happening in Kashmir. So I want to thank every single one that was here. And I believe that something happened after the 9th, and we could. I was at the meeting early this morning with Senator Jessica Ramos, and I spoke to her about this issue in Kashmir. She's ready to release a press release. If you want, I will call her office tomorrow and we can have a press release from Senator Jessica Ramos also. And I think we should put a pressure on American politicians and American government. We have to raise the Kashmir issue. Kashmiris are murdered every single day. Either they're in Maqbuza Kashmir or Azad Kashmir. Why Kashmiri blood is so cheap that it's spilling every corner of both sides of the AJK and the other side of Kashmir. So we need to stand up for our rights. If we don't stand up today, and I guarantee you, we're going to be murdered, killed, raped every single day. So this is our time to stand up for our right. If you look at Maqbuza Kashmir in last 30 years, 100,000 Kashmiri have been killed. And this is documented by United Nations, not me. When United Nations say 100,000, you gotta be 150 or 200,000. So 100,000 Kashmiri have been murdered in last 30 years. 15,000 women been gang raped. वो हमारी बेटियां थी, माएं थी, बहनें थी. 15,000 gang rape. 12,000 pellet gun victims in Kashmir. 15,000 unknown grave in Kashmir. Kashmir been killed, they dig a hole and throw the body inside. 15. That's according to the United Nations. And is the biggest open prison in this world. 600,000 soldiers. You cannot even breathe in Maqbuza Kashmir. And same thing what Indian government is doing in Maqbuza Kashmir, that same thing is happening in Kashmir right now, Azad Kashmir. And I think it's time to get up, wake up, support each other. And I just want to mention one thing. We're all Kashmiri. It doesn't matter which party you belong to. But when it comes to this, to our nation, to our people, we are one. People also divide us. Or he belonged to this party, he belonged to this party. No, our message is clear. We are Kashmiri and we stand together shoulder to shoulder. And inshallah, Kashmir will be free. Inshallah. The time is very near.
वो क्या मैंने अपनी जुबान से जिसले गिदरनी मौत अशनी है और शहरानी तरफ दौड़ना है. So this is what happening right now. The Pakistan government and Azad Kashmir government exposing themselves to the rest of the world. So the world is not going to be silenced. People are watching, and it's our job, our responsibility. Like Ishtiyaq Ahmed, my brother, he's running for a state assembly. We need to support young generation in our community to go to elected office. They could make law. Their voice will makes matter in our. So I will encourage all the young generation. You know what? Go. You here. You know, we suffer for the last 40, 50 years in this country, and we're still working for somebody, 9 to 5 job. We need people like Ishtiyaq Ahmed and the rest of you to raise your voice for Kashmir. Inshallah, Kashmir will be free. You know, in the next couple of years, we'll be sitting here and celebrating independence of Kashmir. And thank you so much. It took a little longer than what I expect. You know, Kashmir is very near and dear to my heart. And I'm sure Dr. Saab or Khalid Baghel Saab, they know that everywhere we go, nobody knows us that we're Pakistani, they say Kashmiri. When we did grand opening here, we had more than 20 elected officials. We had mayor, senator, city council, what they say Kashmiri. Then they say Pakistan. We have nothing against Pakistan. Pakistani brothers and sisters, you know, we stand next to them. Most of them, they do support Action Committee in Kashmir. But we have to create our own identity. I think Ishtiyaq knows last year, no, Khalid Saab, he knows, there's a woman was running for, district judge. No, federal court judge. So when we took her to Bonny Island to Maki Masjid, and she went inside, come back, she said, oh, this is a very large Pakistani community here. I said, yes, there is. But this mosque was built by Kashmiri. And was built by my forefather. And majority of in this area are Kashmiri. She said, I never heard of Kashmir. This is my third time in this mosque. This is the first time that you're telling me this community, they are Kashmiri. Because it's our fault too, because when we go out, we don't tell them who we are. We hide our identity. We don't need to be afraid. We are Kashmiri. Whoever you meet, introduce yourself. You know what, I am Kashmiri. Yes, Kashmir is a part of Pakistan. We travel on Pakistani passport, but we have our own identity. We have our own state that called Kashmir. So inshallah, things will get better. Thank you so much for coming. And sorry I was a little late. Assalamu alaikum. थैंक यू सो मच. एक नारा होना चाहिए जो अवामी एक्शन कमेटी का भी नारा है, आवाज दो, आवाज दो. न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में, मीरपुर में, कोरली में, कश्मीर में, पूरी दुनिया में आवाज दो. जी, इसके बाद मैं डॉक्टर मतलूब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें. पहली चीज तो ये है, मैं अपने दरबारी बयान करने जा रहा कि हमारे कश्मीर के कितने हिस्से सभी जानते दो हिस्से. जब हम कहते हैं आजाद कश्मीर तो खुदा का कसम मुझे शर्म आती है आजाद कश्मीर. मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कहूंगा कि मकबूजा कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान और सेकंड है मकबूजा कश्मीर ऑक्युपाइड बाय इंडिया. कौन सी आजादी है हमें यहाँ? बात करने की हमें आजादी नहीं है. बात करने बजाय हमें हम पर गोलियां बरसाई जाती है. ये आजादी है भाई? वो उल्लू के पट्टे हिंदू हैं और गैर मजहब है. और सालो तुम कौन हो? तुम अगर गोलियां बरसाते हो तुम कौन हो? तुम्हारा मजहब क्या? ठीक है, ये गलत है. इसमें अगर बंदा रोटी मांगता है, अस्पताल मतलब मेडिकल मांगता है या कोई अपने हकूक मांगता है जी, पहली चीज तो यह है कि आजाद कश्मीर एक अहसास होता है.
اس کی بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو تم نے گلگت بلتستان کو آزاد کر کے صوبہ بنایا اور آپ باقی کا سوچ رہے ہو کہ باقی کا بھی بندر بانٹ کر دیجیے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر آدمی سر پر کفن باندھ کر لڑے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوٹلی سے ہے یہ میرپور سے ہے. نہیں, ہم ایک آدھ کی انگلیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے رائے صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ میں طرف سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ہر خطے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوٹلی سے بھی ہیں, میرپور سے بھی ہیں. اور یہ سابقہ جو مطلب ہے ایجوکیشن ہوئی ہے یا کوشش کاوش ہوئی ہے, اس میں کشمیریوں نے کھل کر مطلب بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہیں. کسی کے کہنے پر وہ نہیں باہر, کسی کے کہنے پر نہیں, میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے حقوق کی خاطر وہ سب کے سب بڑھ رہا ہے. تو میں اسی کا ختم کرتا ہوں کہ ہمیں علیحدہ بھی متحد رہنا چاہیے. اور پاکستان گورنمنٹ کو ہمارا یہ عاجزانہ پیغام ہے کہ وہ چیز نہ کریں جو پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ آزاد کشمیر جو ہے, یہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان نہیں ہے. ہم نے شروع سے لے کر آج دن تک ماریں کھائی ہیں, شہادتیں قبول کی ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں اور آئندہ دیں گے. اور یہ مت سوچیں کہ ہم ڈر کر بھاگ جائیں گے یا پیچھے ہٹیں گے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے, کیا کرنا ہے. آج اگر ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں حق حکمرانی اور حق مالکیت نہیں ملتا تو ہم تو پھر غلاموں کی طرح ہے نا, غلام ہیں. آزاد کشمیر کا نام ہے. تو آج سے ہم یہ یہاں پہ یہ تیار کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر نہیں کہنا بلکہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہنا ہے. اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہندوستان آکوپائیڈ کشمیر کہنا ہے. تو میں پروفیسر صاحب سے آپ گزارش کروں گا کہ آپ نے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کریں آج کے اجلاس کا. اور اگلا لائبل بھی پروفیسر صاحب آپ نے سب کی باتیں بھی سنی ہیں, تو اگلا لائبل بھی آپ نے اناؤنس کرنا ہے یہاں سے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کہ اگر پاکستانی فورسز نے, پاکستانی حکومت نے یا یہ جو 53 کا ٹولہ ہے انہوں نے ریاست کے لوگوں پہ ظلم و زیادتی بند نہ کی تو پھر ہمارا اگلا عمل یہی ہوگا کہ ہم سفارتخانے کو بند کریں گے, تالے لگائیں گے. کیونکہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے میں پڑتے ہیں. یہ باپ کے گھر سے پیسے لے کے نہیں آتے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کھانے پینے کے, ان کی فیملیوں کے خرچے یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں یہاں پہ. تو پروفیسر صاحب اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور پھر اگلا لائن بھی. آج دکھ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات. دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو رہے. آج ہمیں 2-3 چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات کر سکوں, لیکن اتنی اس وقت بالکل نہیں ہے میں ساری باتیں کور کر سکوں. 2-3 چیزیں ہیں کہ ہم آج ایک تو اپنے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بیٹھے ہیں, دوسرا ہم مزاحمت کے لیے بھی بیٹھے ہیں, تیسرا ہم اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں. جب تک کشمیریوں نے اپنی ریاست کی رفع وحدت, سیاسی حاکمیت اور حق کے ملکیت کا شعور پختہ نہیں ہوتا, ہم اپنے مخالفین سے, اپنے متحدین سے اپنے مطالبات کو پوری طرح سے نہیں منوا سکتے. ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں یا پاکستان کی انتظامیہ کے خلاف کوئی بات کریں. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے.
کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. ہمارے ساتھ پچھلے کتنے سال ہو گئے, 78 سال ہو گئے, ہمارے ساتھ پاکستان کے بھائی, ہمارے مہربان, ہمارے رشتہ دار, ہمارے تعلق دار, ہمارے موسم, ہم پاکستانیوں کو اپنا موسم سمجھتے ہیں. ہم نیشنلسٹی نہیں سمجھتے کہ شاید وہ ہماری مدد کرتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے تعلق دار ہیں, وہ ہمارے بے خواہ ہیں. ہم یہاں حکومت پاکستان, پاکستان کے کارپردازان اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر ایک ریاست ہے, کشمیر کا اپنا ایک تاریخ ہے, ایک جغرافیہ ہے اور عظیم تاریخ ہے اور متفقہ علیہ جغرافیہ ہے. ہمارے ساتھ شروع دن سے یہ کہا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر پاکستان کی شرح ہے, کشمیر کے بغیر پاکستان کم ہے, کشمیر کے بغیر پاکستان کا ایجنڈا ادھورا ہے اور کشمیر ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ ہم سنتے آتے ہیں اور یہ ہم پاکستان کے مقتدر اداروں سے سنتے ہیں اور یہ ہم پاکستان کے جو کارپرداز ہیں ان سے سنتے ہیں. تو اگر کشمیر پاکستان کی شارک ہے تو شارک کا احترام کرنا چاہیے یا اس کے اوپر گولیاں برسانی چاہیے یا اس کے اوپر کوئی انفورسمنٹ بنانی چاہیے یا کشمیریوں کو ان کے ان حقوق سے بے دخل کیا جانا آپ کو مطلب ہے کہ جو آپ نے اپنے آئین میں اپنے وعدوں میں کر رکھے ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی ان کا حق ہے. یہ پاکستانی کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کشمیریوں کا حق ہے تو آپ ہمیں بدحق کہتے ہیں, آپ ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں. جو بات آپ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں وہی ہم رپیٹ کرتے ہیں. کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ پاکستان کا موقف ہے, وہ پاکستان کا آئین ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے. کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ پاکستانی حکومت کو کشمیریوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے, اپنے آپ کو پیش کر رہے. 10 لاکھ فوج ہندوستان کی وہاں کس لیے ہے؟ کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہے. ہندوستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کشمیری آزادی مانگتے ہیں اور آزادی ہمیں پاکستان دلا رہا ہے. دیکھیے مماثلت کیا ہے. ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری آزادی مانگتے ہیں اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیں آزادی دلا رہا ہے. دونوں فریق ایسے ہیں جو ہماری آزادی کی بات کرتے ہیں اور ایک تو ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے, دوسرا محبت کرتا ہے. محبت کرنے والا بندوق لے کے آ گیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یکجہتی کرو. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کو یا ان کے جو نمائندگان ہیں ان کا شکریہ ادا کرو کہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور اپنی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کا مستقبل کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان قائم نہیں رہ سکتا جب تک کشمیری آزاد نہیں ہوتے. اور کشمیریوں کی آزادی پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کے وفاق کا, پاکستانی حکومت کا, پاکستانیوں کا ضمانت ہے. ہمارے ساتھ تعاون کرو, ہماری باتوں کو مانو. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہتی ہے وہ برحق کہتی ہے. وہ اسلام آباد نہیں مانگتے, وہ لاہور نہیں مانگتے, وہ کراچی نہیں مانگتے, وہ جموں مانگتے ہیں, وہ سری نگر مانگتے ہیں, وہ راجوری مانگتے ہیں, وہ پیر پنجاب مانگتے ہیں, وہ سانبا مانگتے ہیں, وہ کٹھوا مانگتے ہیں. جو ان کا آپ کے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ کی آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے. آپ نے تو جنگ لڑی کوئی نہیں. وہ جو بھی لڑی ہے اس کے نتیجے ہمارے سامنے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جتنی جنگیں پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ لڑی ہیں ان سے کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا ہے, بلکہ ایک حصہ ملک کا آپ نے ضائع کر دیا ہے اور دوسرے کو خدا نہ خاصہ آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں. اور اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ متحد ہو جاؤ اور کشمیریوں کی بات مانو. کشمیری آپ کی آزادی کی ضمانت ہے, پاکستان کی آزادی کی ضمانت ہے. وہ دشمن نہیں ہے آپ کے, وہ مخالف نہیں ہے آپ کے, وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے.
آپ نے ان کو سکھایا ہے کہ آپ آزادی کی جنگ لڑو. آپ نے ان کو پڑھایا ہے. میں نے خود نصاب میں پڑھایا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور جہاد ہمارا فرض بھی ہے. مذہبی لوگ بھی یہی کہتے ہیں جو آپ کا بھی فرض ہے ہمارا بھی فرض ہے. اس کے لیے اگر کشمیری جدوجہد کرتے ہیں تو ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے, ان کی بات کو من و ان ماننا چاہیے. وہ جو کچھ مانگتے ہیں وہ اس سے کم ہے جو وہ دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو آپ وہ نمک بھی نہیں دینا چاہتے. آپ نے سوچا ہے, اب میں پاکستان کے حکمرانوں سے, آصف منیر صاحب سے اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. اب آپ لوگوں کی گواہی لے کے میں مخاطب ہوں کہ کشمیر پاکستان کے خلاف نہیں ہے. پاکستان کی آزادی کو مضبوط بنانے کے لیے کشمیر کا آزاد ہونا ضروری ہے, اور کشمیر کا آزاد ہونا اس وقت ہوگا جب کشمیریوں کو آپ آزادی سے اپنا گیم پلے کرنے کا موقع دیں. ان کو آپ بولنے نہیں دیتے, ان کی آپ بات کو اپنے مخالف سمجھتے ہو, ان کی باتوں کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ پاکستان مخالف ہے. تو بابا جو آپ کے حامی ہیں, جو آپ کے لیے اپنی لاشیں گرا رہے ہیں, جو آپ کے جھنڈے میں اپنی لاشوں کو, اپنے مرحومین کو دفن کرتے ہیں, ان کے لیے آپ فوج بناتے ہو یا ان کے لیے آپ رینجر بناتے ہو یا ان کے لیے آپ کوئی مسئلہ بردار آرمی بناتے ہو. کس لیے بناتے ہو؟ اپنے اوپر اپنا ہی مطلب کہ وہ پیدا کر رہے ہو, اپنی ختم ہونے کا جواز پیدا کر رہے ہو یا اپنی کمزوری کا جواز پیدا کر رہے ہو. یہ کشمیری آپ کا ہراول دستہ ہے. یہ کشمیری اس نظریے کو مضبوط بنا رہے ہیں جس نظریے پر آپ کی کشتی چل رہی ہے. اس لیے کشمیریوں کے بارے میں کوئی بھی منفی رویہ یا کوئی بھی منفی بیان جو پاکستان کی طرف سے جاری ہوتا ہے, یا پاکستان کا کوئی پاگل یہ کہتا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے مخالف ہے, کبھی تم نے سوچا بھی ہے, کبھی غور نہیں کیا ہے؟ اتنے عقل مند ہو, اتنے دانشور ہو, اتنے بڑے آپ کے وہ پڑھے لکھے ٹینک ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیری جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی مضبوطی کا, پاکستان کی پائیداری کا, پاکستان کی معاشی ترقی کا, پاکستان کی سیاسی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. کس لیے پیدا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے پاکستان کے دانشوروں, پاکستان کے وکلاء کرام, پاکستان کے حکمرانوں, پاکستان کے مقتدر اتھارٹیز, یہ بات سمجھ لو کہ کشمیر میں کوئی ایک بچہ بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. لیکن کشمیریوں کی اپنی بھی تو کوئی پہچان ہے, ان کا بھی کوئی ملک ہے, ان کا بھی کوئی وطن ہے, ان کا بھی کوئی جغرافیہ ہے, ان کی بھی کوئی تاریخ ہے جو تم خود مانتے ہو, جو تم خود پڑھاتے ہو ان کو کہ کشمیری ایک قوم ہے, کشمیر کا یہ جغرافیہ ہے, کشمیر کی یہ تاریخ ہے, اس میں گلگت بلتستان شامل ہے, اس میں فلاں جموں شامل ہے, اس میں کٹھوا بسولی یا رام بن سب شامل ہے. تو ان کو یکجا کرنے کے لیے کوئی وہ سکیم سوچو جو تمہاری مستقبل کو بھی محفوظ رکھے اور کشمیر کی جغرافیائی وحدت, ان کی حق حکومت اور ان کا حق ملکیت بھی قبول ہو. وہ کوئی آپ کے پاکستان کا کوئی حصہ نہیں مانگتے, وہ وہی مانگتے ہیں جو تاریخ نے ان کو دی ہے, جو جغرافیہ نے ان کو دی ہے, جو دنیا کی اقوام ان کو دینے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے اقوام متحدہ میں فیصلے ہوتی ہیں, جس کے لیے اقوام متحدہ میں وہ تحریکیں چل رہی ہیں, جس کے اندر خود پاکستان نے اور پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے حکمرانوں نے کئی وفود بھیجے. خدا کے لیے حقیقت کو سمجھو. کشمیری اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں, اس آزادی کی بات کرتے ہیں جس آزادی کی تعلیم آپ پچھلے 78 سالوں سے ان کو دے رہے ہیں. تو پاکستان کے مقتدر اداروں کو, پاکستان کے حکومتوں کو, حکمرانوں کو, اور وہ جو سہولت کار ہے, اگر کچھ کرنا ہے پاکستان نے تو ان سہولت کاروں کو گرفت کریں, یہاں سے پکڑیں کہ کس قسم کے سہولت کار تم ہمارے بنے رہے ہو, خزانے کو لوٹتے رہے ہو, خزانے سے ضائع کرتے رہے ہو ہماری دولت کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا اہمیت رکھتا ہے, کیا حیثیت رکھتا ہے.
हमारे मुंह पर यस यस सर यस सर यस सर एवरीथिंग इज ओके कहते रहे हो, और कश्मीर के अंदर कश्मीर का बच्चा कश्मीर की आजादी के लिए तड़प रहा है। आप देखो मुख्तलिफ मकामात पर आजाद कश्मीर में, यानी जिसको मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मकबूजा रियासत जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ बच्चे बुजुर्ग, माए, बेटियां, छोटे बच्चे जो है वो अपना जेब खर्च उस तहरीक में शामिल डाल रहे हैं, जो तारीख ज्वाइंट शुरू कर रखी है, वो शेयर कर रहे हैं। अगर खुद किसी से नहीं सीखते हो तो बच्चों को देख के अभी बेदार हो जाओ, उन माओं को भी देख के बेदार हो जाओ, उन बुजुर्गों को भी देख के बेदार हो जाओ जो कश्मीर की इस तहरीक में अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक को उसको फरोग दे रहे हैं। उनके पास उनको देखकर भी अपना रवैया तब्दील करो, और जो पॉलिसी आपने अख्तियार कर रखी है यानी कश्मीरियों को दबाने की, इसका मतलब यह है कि तहरीक आजादी को दबा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने नजरिए को आप दबा रहे हैं। अपने नजरिए को जिंदा रखना है तो कश्मीर में, चाहे वो आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, या मकबूजा कश्मीर है, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, दोनों कश्मीरियों को मुत्तहिद करने की तहरीक बनाओ, दोनों हिस्सों को यकजा करने के लिए कोई तहरीक चलाओ, तो आपको सलाम करेंगे, वरना आपके साथ हमारा यह मुज़ाकरा जारी रहेगा। माशाल्लाह, ये थे प्रोफेसर रफीक भट्ट साहब। आज हम इस पूरे इजलास के दौरान जो भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अदारों की तरफ से जो कश्मीर के नौजवानों पे गोलियां बरसाई गई हैं पहले भी, और जो अभी कर रहे हैं, हम इसकी भरपूर यहाँ पे मजम्मत करते हैं। और हम यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर ये एहतिजाज करेंगे। इंशाल्लाह हम डेट डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम एहतिजाज करेंगे। एहतिजाज हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तानी कौम से भी मैं अपील करूंगा कि वो मजलूम कश्मीरियों का साथ दें, और हम पाकिस्तानी कौम के मुखालिफ नहीं। जैसे प्रोफेसर ने भी कहा है कि हम तो अपनी आज़ादी की, अपने लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये अपने लोगों के हकूक़ की बात कर रही है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बड़ा भयानक किरदार है। उनको सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उनको सही चीज़ें हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर का जो 53 का टोला है, इस टोले को भी शर्म हया करनी चाहिए कि अपने लोगों पे आर्डिनेंस लाते हैं और लोगों पे गोलियां बरसाते हैं। और नौजवान ये जो बच्चे हैं, ये जंग जो अवामी एक्शन कमेटी वाले लड़ रहे हैं, ये इन 53 के चोरों को लड़नी चाहिए जो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, जो अपनी अय्याशियों में कश्मीर का मसला, जब बैरून मुल्क आते हैं तो ये कश्मीर के मसला हल करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये अपनी अय्याशियाँ करते हैं। ये नाम निहाद जो हुक्मरान हैं, इनको रियासत से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। पूरी कश्मीरी कौम मुत्तहिद है, और हम जो ओवरसीज हैं, हमारे जो काम हैं, जो हमारी जो हमारे करने के काम है, यहाँ पे हम यहाँ के काउंसलर, यहाँ के असेंबली मेंबर, यहाँ के ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि हमारे लोगों ने जो बुजुर्ग थे उनको गालियां देते हैं कि उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी बाहर नहीं निकले। स्कूलों की हालत देखें आप, अस्पतालों की हालत देखें आप। अगर हमारे वालिदैन या हमसे पहले वाली नस्लें इस पे आवाज उठाती, इस पे बात करती, तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन ये आज भी वक्त है कि हम इस चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, एक बावसाइल रियासत है, और हम इंशाल्लाह इस मिशन में कामयाब होंगे। जिस तहरीक के पुश्तीबान ओवरसीज कश्मीरी हैं, वो तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होगी। हम अवामी एक्शन कमेटी के हर बंदे के पीछे खड़े हैं, हर उस मेंबर के साथ खड़े हैं जो रियासत के लोगों के हकूक की बात करता है, और इंशाल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे। सब लोगों का एक दफा बहुत शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो, न्यूयॉर्क में, लंदन में, वाशिंगटन में, पेरिस में, आजाद कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, मिरपुर में, रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में, चड़ोई में, नमाज में, हम एक हैं, हम एक हैं इंशाअल्लाह।
थैंक यू सो मच। 9 जून बंद मतलब बंद मतलब बंद। सारे बंदे मिलके एक दफा 9 जून बंद मतलब बंद। हम सब एक्शन कमेटी के साथ हैं। हम सब एक्शन कमेटी के साथ हैं। 9 जून बंद मतलब बंद मतलब बंद। बंद मतलब बंद। जज़ाकल्लाह।